السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے دائرہ معدل النہار اور دائرہ نصف النہار۔ دائرہ معدل النہار، دائرہ سرکل کو کہتے ہیں اور معدل کا مطلب ہوتا ہے درمیان، نہار کا مطلب ہے دن، ٹھیک؟ خط استوا کی بالکل سیدھ میں 90 آسمان تک جو خط فرض کیا جائے اس کو معدل النہار کہتے ہیں۔ یہ اصل میں 90 آسمان کا منطقہ ہے جو 90 آسمان کی حرکت سے اس کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے۔ منطقہ کا مطلب ہم لوگوں نے پچھلی ہی کلاس میں پڑھا تھا کہ جو اطراف گھومنے سے درمیان میں سب سے بڑا جو دائرہ بنتا ہے وہ منطقہ کہلاتا ہے، ٹھیک؟ جیسے زمین کے اطراف جو ہے 9 آسمان ہیں تو سارے آسمان ایسے گھومتے گھومتے رہتے ہیں اور جو سب سے بڑا دائرہ ہے وہ درمیان میں ہی تو بنے گا، وہی بڑا دائرہ منطقہ کہلاتا ہے۔ اب دائرہ معدل النہار کا مطلب یہ ہے کہ سمجھو کہ یہ ایک گلوب ہے، ٹھیک؟ اور اس کے اطراف پورے 9 آسمان ہے اور سب سے آخری سمجھو کہ یہ 9 آسمان ہے، یہاں سے یہاں تک اگر ایک خط کو فرض کر لیں، یعنی ایک لائن کو امیجن کر لیں اور جو کہ درمیان میں موجود ہے، سارا بڑا دائرہ بنتا ہے گھومنے سے، یہی والا جو ہے دائرہ معدل النہار کہلاتا ہے۔ اور یہ جو دائرہ معدل النہار ہے یہ 90 آسمان کے گھومنے سے، 90 آسمان کی گردش سے جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ نصف کہتے ہیں آدھے کو اور نہار کا مطلب دن ہے، ٹھیک؟ آفتاب ہر دن دوپہر کے وقت جب اس دائرے پر پہنچتا ہے جہاں طلوع اور غروب دونوں کا فاصلہ برابر ہوتا ہے تو اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اس کے بعد آفتاب مغرب کی طرف چھکتا ہے، آفتاب کے اس چھکنے کو زوال کہتے ہیں۔ طلوع کا مطلب ہے سن رائز اور غروب کا مطلب ہے سن سیٹ۔ آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ تو ہر دن دوپہر کے وقت کیا ہوتا ہے، اپنے فون میں ٹائم کیسے چینج ہوتا ہے، 12 PM، ٹھیک؟ اس سے پہلے 11:59 AM ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی 12 بج گئے AM سے PM ہو گیا، کیوں؟ یعنی وہ مغرب کی طرف چھکتا ہے۔ تو جو دن کو برابر آدھے حصے میں تقسیم کرنے والی خط ہے وہ نصف النہار کہلاتی ہے، کیونکہ اس خط پر سورج جب ہوتا ہے تو طلوع اور غروب کا جو وقت ہے وہ برابر یکساں ہو جاتا ہے۔ نصف النہار کا مطلب ہی ہے کہ دن کو آدھا کرنے والا، ٹھیک؟ زوال کا مطلب ہوتا ہے گھٹاؤ، کیونکہ دوپہر کے 12 بجے کے بعد سے کیا ہوتا ہے، دھوپ کی سختی تھوڑا کم ہوتی ہے اور سورج جو ہے غروب ہونے کو چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو آج کا ٹاپک تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے علم النفس کی تعریف و اقسام۔ ویسے یہ جو 2 ٹاپکس ہیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک؟